السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور وہ نعمتیں کتنی ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو جو بھی نعمت دی ہے تو وہ نعمتوں کے دینے کا اللہ کا مقصد ہے، اور نعمتوں کے سلسلے میں اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں، جس میں سب سے بڑا قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ بندہ شکر کرتا جائے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہے، یہ اصول اللہ رب العزت ہے۔ اور اگر ہم نعمتوں میں ناشکری کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم سب کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ٹھان لیں، اور پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا، یہی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک تو شکر کا ادنا درجہ ہے، شکر کا ادنا درجہ ہے، نیچے والا درجہ، چھوٹا درجہ، کہ اللہ رب العزت جب ہم کو کوئی نعمت دے تو اس پر زبان سے کہے الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن نعمت کے مل جانے کا کمال درجہ یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اب غور کریں دوستوں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے، سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے، اس میں بھی دو تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے پہلے جو نعمت دی ہے وہ زندگی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے چونکہ نعمتوں میں شکر ادا کرنے کو کہا ہے تو زندگی کا شکر کیا ہے؟ زندگی کیوں دی اللہ رب العزت نے؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر زندگی کو دینے کا مقصد بھی بتایا کہ ہم نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تم کو آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ امتحان کس بات کا ہے؟ کہ جو جنت ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو کیا یہ میرے بندے، بعض بندے تو ایسے ہوں گے جو میری مان کر جنت کے مستحق بن جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو میری نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق بنیں گے، شیطان کی مانیں گے۔ اسی لیے جب سے دنیا بنی ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ایک رحمانی محنت چلی ہے۔ کون سی محنت چلی ہے؟ رحمانی محنت۔ اور دوسری محنت چلی ہے شیطانی محنت۔ ہر زمانے کے اندر قیامت تک یہ دو چیزیں ساتھ میں چلتی رہیں گی، اور دونوں چیزوں کو اپنا کر بہت سارے لوگ علیحدہ ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے سورہ یاسین کے اندر ہم اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کل قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ،
دنیا میں تو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں تھے، دنیا میں تمام چیزوں کو اللہ رب العزت ہر ایک کو دے رہے تھے، نعمتوں کی برسات ہر ایک پر ہو رہی تھی، لیکن قیامت کے دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے دن چھٹائی ہو جائے گی، مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، نافرمانوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور فرما برداروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اب دوستوں، ان نعمتوں، زندگی جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے اپنے زندگی کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرنے والے بن جائیں، اور ہر کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ نے جس سے منع کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہو، ان کاموں سے بچ جائے تو یہ ہوگا ہمارے زندگی کا شکر ادا کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دوستو زندگی ملنے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان میں اللہ رب العزت نے ایک صفت رکھی ہے کہ ایمان یہ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اس لیے دوستوں ایمان کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی، کیونکہ ایمان کا تعلق اعمال سے ہے۔ ایک آدمی رات کو اٹھ کر اندھیرے میں نماز اسی لیے پڑھتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ یہ عمل کرنے پہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوں گے۔ اور ایک آدمی کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ عمل پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، گرمی میں پیاس بھوک کو برداشت کروں گا تو اللہ رب العزت میرے ساتھ جو ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا معاملہ کریں گے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی کو یقین نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں 1 مہینہ مسلسل پابندی کے ساتھ فلاں کام کروں گا تو مہینے کے آخر میں مجھ کو تنخواہ ملنے والی ہے، اور ایک آدمی کو یقین ہی نہیں ہے تو اس کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم دوستوں آخرت کے جتنے معاملات ہیں ان کو دنیا سے بھی تھوڑا کمپیئر کر کے دیکھ لیں، آخرت کے معاملات کو دنیا سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ادنا سے ادنا جنتی کو، سب سے نیچے والے جنتی کو کتنا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ایسے ادنا سے ادنا جنتی کے لیے اللہ رب العزت 70,000 محلوں کی تعمیر کریں گے جنت میں۔ کتنے ہزار محلوں کی؟ دنیا میں سینکڑوں میں ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے لوگ جن کو محل میسر ہوگا، ورنہ ہم کو تو جو ہے بمبئی میں 10 بائی 10 کا کمرہ لینا بھی بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو 70,000 محلیں دیں گے، تو یہ دوستو ایسی مل جائیں گی۔ آپ غور کریں، ہم کو اگر آگ جلانی ہے گھر پر، ہم کو ماچس چاہیے، کھانا پکانا ہے، 1 روپے کی ماچس کے لیے دکان پہ جانا پڑے گا، اپنا پیسہ دینا پڑے گا، ادھر جا کے خالی کھڑے رہیں گے، پیسے دیں گے تو سامنے والا کچھ نہیں دیں گے، بولے بھائی کیا چاہیے آپ کو؟ بولے چھوٹی سی تو چیز ہے، اس کا کیا نام لوں؟ ارے کیا چاہیے آپ کو؟ بولنا پڑے گا، پھر لانا پڑے گا۔ ایک اتنی چھوٹی سی چیز، ہماری ضرورت کی چیز، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر قربانی کے نہیں ملتی، اتنی بڑی جنت دوستو ایسی مل جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ بخشے بخشائے تھے، اللہ کے محبوب، اللہ کے چہیتے، اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں ہم کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ کے اتنی نماز پڑھی، اتنا نماز میں کھڑا رہا کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اس پر ورم آ جاتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کوشش، اتنی محنت، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اگر گناہ ہو بھی تو بخش دیا ہے، گناہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا، مجھ کو نبی بنایا، میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ اللہ نے کیا ہے کہ مجھے بخش دیا ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں
اللہ رب العزت کے لیے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہم گناہ کے پتلے ہونے کے باوجود دوستوں اعمال سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ جنت تو ہمارے نانا کی ہے۔ کس کی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں نا، چھٹی ہوتی تو کہاں جاتے ہیں؟ نانا کے گھر۔ نانا منع کرتے ہیں، نانا تو بولتے بھائی آ جاؤ۔ تو ایسے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو جب جنت کے دینے کا موقع آئے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو جیسے بچے نانا کے گھر میں جاتے ہیں ہم ویسے جائیں گے، ہم کو کوئی روکے گا بھی نہیں، آ جاؤ بولے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، کہنے لگے بہترین چیز ہے، جو اس کے بارے میں سنے گا کبھی بھی اس میں داخل ہونے سے نہیں رہے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا اور اس میں جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو مجاہدوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے ڈھانپ لیا۔ اب دیکھ کے آؤ، اب دیکھ کر آئے، کہنے لگے مشکل ہے کسی کا جانا۔ مطلب جو اعمال جس کے ذریعے ہمارے نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، ان اعمال کا کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے رہ رہے، اتنا کھڑے رہ رہے کہ پاؤں مبارک ورم کر جا رہے، سوج جا رہے۔ تو دوستو آدمی دنیا کے اندر جتنا مجاہدہ، کوشش برداشت کرے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا، اتنا اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یہ بات کو سمجھنا ہے۔ اس لیے دیکھو دوستو، رمضان المبارک دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ اب جو 10 دن بھی نہیں بچے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ سال ختم ہو جاتے ہیں، مہینے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دن دوستو ایسا آئے گا کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، اچھے لوگ بھی ویسے ہی گزرے ہیں اور برے لوگ بھی ویسے گزرے ہیں۔ فرعون کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، خدا اور بھی ہوں گے لیکن میں سب سے بڑا ہوں۔ انا ربکم الاعلی، اعلیٰ کہتے بڑے کو۔ تو فرعون نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح مختلف قوموں کے اندر کوئی قوم تکبر کی نسبت پر، طاقت کی نسبت پر اللہ کی نافرمان بن گئی۔ گناہوں کی لذت کی وجہ سے کئی قوموں نے اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ چیز کو بیان کیا کہ بدبخت ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا ہے۔ تو وہ لوگ بھی گزر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے مجاہدے کیے، جن لوگوں نے قربانیاں دی، حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ملتی ہے، پوری زندگی قربانیاں دی ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ لیکن دوستو ان کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں اور جو ہو رہے ہیں آخرت میں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہم آج اس مسجد میں موجود ہیں، ہم اس علاقے میں موجود ہیں، کچھ سالوں کے بعد ایک ایک کر کے ہم چلے جائیں گے، اور پھر ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی، اور پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہم کو بھول جائیں گے، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ ہمارے باپ دادا پر دادا، تو باپ دادا کا تذکرہ تھوڑے دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد جب نسلیں بدلتی ہیں تو ان کا تذکرہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت پھر سے مٹی سے ہم کو زندہ کریں گے، تمام لوگوں کا حساب ہوگا، تمام لوگوں کے اعمال۔ ہم سوچتے ہیں ہم عمل کر کے ختم ہو جاتے ہیں اعمال، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اعمال تو دوستو جب ہوتے ہیں تو ان کا حساب کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو جمع کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں۔ تو وہ کامیاب آدمی ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ میرے سے کتنے اچھے عمل ہوئے، کتنے برے عمل ہوئے۔ ایسا نہیں کہ دوستو برے عمل نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا کوئی کہے کہ میرے سے کوئی برا عمل نہیں ہوتا، میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں تو دودھ سے نہا کے آیا ہوں، زمزم سے نہا کے آیا ہوں، تو اگر وہ گناہ نہ بھی کرے تو بھی اس نے یہ سوچ کر گناہ کر لیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تم سب گنہگار ہو، مجھ سے مغفرت چاہو، مجھ سے معافی چاہو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گنہگار تو ہو تم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے رمضان المبارک کا،
یہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کا موقع ہے اور اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے نیک اعمال کا عادی بنانے کا موقع ہے۔ جیسے میں نے کہا پچھلے چند جمعہ پہلے کہ اللہ رب العزت کو ہم کو بھوکا رکھ کے کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ ہم بھوکا رہ کر یہ بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ جب تو چاہے گا تو ہم رک جائیں گے اور تو چاہے گا تو ہم شروع ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پھر اذان کا انتظار کرتا ہے، غروب کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک تم کیا کرو؟ کھاؤ پیو مت۔ تو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں۔ غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کھاؤ پیو، اب غروب ہوتے ہی اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم سوچتے کہ ہم افطار کر رہے ہیں، ہم افطار نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں۔ حلال چیز سے ہم رک گئے تھے، اب جو ہے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد تم حرام چیز سے کم رک جاؤ۔ جو بندہ حلال سے رک جائے گا اللہ کے حکم پر، وہ یقیناً حرام سے رک ہی جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر آیا تھا اپنے کو اعمال کا عادی بنانے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے دیکھو ہمارے دل بھی نرم ہیں، آج ہمارے دل پر حق بات اثر کر رہی ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ ورنہ دوستوں ہم ایسے کئی بیان سن سکتے ہیں نیٹ پر، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ابھی رمضان کے کچھ دن بچے ہیں، کچھ راتیں بچی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 10 راتوں میں اپنی محنت کو بڑھا دیتے تھے، راتوں کو خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے کہ دوستو یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان راتوں کے اندر ایک رات کو چھپا کر رکھا ہے، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو، جس میں اللہ رب العزت کسی عمل کا جو ثواب دیتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اب کتنا بڑھ کر دیتے وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال پر دھیان دیں، توجہ دیں، بجائے اس کے کہ یہاں وہاں کی چیزوں میں لگے۔ اکثر لوگ ان 10 دنوں کو اور ان 10 راتوں کو جو ہے خریدی کے اندر اور نہ جانے کیسے مشغلوں کے اندر خرچ کرتے اور صرف کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ راتیں ہم کو اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے بڑھانے کے لیے آئی تھی۔ ہم نے جو 20 دنوں کے اندر 20 راتوں کے اندر کیا ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنے والا بنائیں۔ آخر میں کہوں گا کہ جو خطبہ جو ہے 2 زانوں ہو کر سنے تو بہت اچھا ہے، ٹیک نہ لگائیں، اسی طرح ایسی حالت میں نہ بیٹھے جس سے نیند آتی ہو، اور اوپر والے بھی اس کی فکر کریں۔ فون وغیرہ لائے ہیں تو اس کو آف کر دیں۔ اور آخر میں ہمارے محلے کے اندر کئی جو ہے ایسی ٹرسٹیں چلتی ہیں جو واقعی زکوٰۃ کو، صدقات کو وصول کر کے جو ہے غریبوں کی اور جو ہے نا مجبوروں کی مدد کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں، ایسے ٹرسٹوں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں، اور ابھی تک اگر اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو زکوٰۃ کو نکالنے کی فکر کریں، کیونکہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور ان آخر دنوں کے اندر اپنے اعمال کی سچی پکی توبہ اللہ سے کر لیں۔